آج میرے ساتھ افطار ڈرائیو سیزن 2 میں موجود ہیں بابر جنید جمشید۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ افطار ڈرائیو سیزن 2۔ ہمارے پسندیدہ بھائی دوست جنید جمشید اس دنیا میں نہیں رہے۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ویورز، حنیف راجہ کا سلام قبول کیجئے۔ رمضان 2022 کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ میں آپ کو اپنے شو افطار ڈرائیو سیزن 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنید جمشید صاحب جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، پاکستان کے بہت بڑے سیلیبریٹی، بہت بڑی شخصیت، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میرے بہت اچھے دوست تھے، وہ بہت عمدہ۔ آج کا ایپیسوڈ میں اپنے پیارے دوست اور ہم سب کے پسندیدہ جنید جمشید کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور آج میرے ساتھ افطار ڈرائیو سیزن 2 میں موجود ہیں عصر سے لے کے افطار تک ان کے صاحبزادے بابر جنید جمشید۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ وعلیکم السلام حنیف بھائی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، اور میں کافی آنرڈ فیل کر رہا ہوں۔ ارے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے شو میں آئے اور میرے ہم سفر بنے آپ۔ بابر آج آپ سے بہت ساری بات ہوگی۔ اچھا، مجھے تو آپ کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور خاص طور پر اب جب آپ بڑے ہو گئے، تو مجھے آپ جنید کا عکس لگے۔ میں نے کہا یار یہ تو عکس جنید جمشید ہیں۔ اچھا، بالکل بالکل۔ ظاہر ہے کہ ایک بیٹا جو ہے اس میں اپنے باپ کی کوئی نہ کوئی جھلک تو آتی ہے، وہ عکس آپ میں بھی موجود ہے۔ آپ سے بہت ساری بات چیت کریں گے جنید جمشید کے بارے میں، کچھ اس کی یادیں تازہ کریں گے، پھر میں اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کروں گا۔ جنید جو تھے میرے بہت اچھے دوست تھے، اور ایک وہ بہت عمدہ انسان تھے۔ آپ جنید کو ظاہر ہے کہ بہت مس کرتے ہوں گے، نارملی بہت مس کرتے ہیں، رمضان میں بہت مس کرتے ہیں۔ حنیف بھائی، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کو ہر وقت ہی یاد کر رہا ہوتا ہے، جب وہ گھر پہ نہیں بھی ہوتے بالکل تب بھی ان کی یاد آ رہی ہوتی ہے، تو آج بھی ویسے ہی ہر گھڑی ہر پل ان کی اسی طرح یاد آتی ہے کہ رمضان میں تھوڑا اور آ جاتی تھی، کیونکہ ہم ان کو اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے تھے، جو ان کا رمضان کا ٹرانسمیشن ہوتی تھی، ٹرانسمیشن رمضان کی ایئر وائی کی، وہ بہت عمدہ کرتے تھے جنید، اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بابر آپ کوئی نعت پیش کیجیے۔ بابا کی ہی نعت ہے، ان کی جیسے تو نہیں پڑھ سکتا، مگر میں پھر بھی تھوڑا بہت مجھے اس کی۔ جی جی پلیز پلیز۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ سبحان اللہ۔ ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درودوں سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب رہی ہے، ڈوب چکی ہے، دھیرے دھیرے ماتھم ماتھم ان زخموں پہ رکھ دے مرہم، اور ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درودوں سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ سبحان اللہ۔ ابھی آواز آج بالکل غلط بیٹھا ہے تو وہ بہت اچھی، اور ابھی روزے سے ہیں ظاہر ہے، تو اس میں ایک فورس بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ جنید کا مجھ پہ ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ میں بے تکلف
تھا جنید کے ساتھ، اور تو آپ اس بات کو محسوس مت کیجیے گا، ہم دونوں ایک دوسرے سے تو تڑاک کر کے بھی بات کرتے تھے. آپ جناب تو ظاہر ہے دوستوں میں اس وقت ہوتی ہے جب غصے میں ہوں، ٹھیک ہے نا، بے تکلف میں تو تم یا تو ہی کہتے ہیں. جب میں صرف ون مین شو کرتا تھا اور ٹیلی ویژن پہ میں آ رہا تھا پی ٹی وی پر کچھ، لیکن جو مجھے بریک ملا وہ این ٹی ایم سے کیسا پروگرام سے ملا. میرا پہلا پاکستان میں پرینک شو تھا کیسا، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے. اس سے پہلے این ٹی ایم پہ ایک شو ہم نے کرنا تھا اور اس کا نام میں نے رکھا تھا یہ ہے پبلک شو. اس میں ہمیں چاہیے تھی کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی. تو میں نے جنید سے کہا کہ جنید میرے اگر ایک شو میں تم آ جاؤ گے، مجھے انٹرویو کرنا ہوگا تمہارا، تو میرا شو جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا اور اپروو ہو جائے گا. اس نے کہا تجھے اس سے فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا ظاہر ہے فائدہ ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. آپ یقین کریں جنید دل پاکستان کے بعد سے تو پاکستان کی بہت بڑی سیلیبریٹی بن چکے تھے نا. تو جنید نے کیا کیا میرے ساتھ، میرے پاس اس وقت ایک پرانی شیرٹ کار تھی، میں نے اس کو لیا ڈیفینس سے اور ہم چلے گئے سی ویو. کتنی بڑی بات ہے کہ پبلک میں جا کے کتنی بڑی سیلیبریٹی ہے، ہمیں تو کوئی اتنا نہیں جانتا تھا اس وقت. تو وہ بیچارہ میری وجہ سے کہ وہ شو میرا اپروو ہو جائے وہ میرے ساتھ کیا جنید، اور میں نے انٹرویو کیا سی ویو کے وہ جو دیوار بنی ہوئی ہے اس پہ بیٹھ کے، اور لوگوں کا رش ان کو سنبھال رہا ہے، لیکن جنید بڑا کمفرٹیبل ہو کے اس نے انٹرویو دیا. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. وہ تو خیر جو لوگ پروڈیوس کر رہے تھے ان کی چینل کے ساتھ کچھ ڈیل نہیں بن پائی، مگر چینل میں این ٹی ایم میں انٹروڈیوس ہو گیا. پھر چینل والوں نے دیکھا کہ حنیف راجہ صرف اسٹینڈ اپ کامیڈی ہی نہیں کر سکتا، یہ ہوسٹنگ بھی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا شو مجھے دیا جو پاکستان کا پہلا پرینک شو تھا. انہوں نے ایک سلاٹ دیا، میں نے ان کو آئیڈیا دیا، اور وہ تک کیسا آج تک لوگ نقل کر رہے ہیں اس کی، وہی پرینکس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنید کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا. اللہ تعالیٰ اس کی کروٹ بخشش فرمائے. بابر جنید جمشید صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ حنیف بھائی ہم 4 بہن بھائی ہیں، جس میں مجھ سے بڑے تیمور بھائی ہیں، پھر میری بہن زہرا ہے، اور پھر سب سے چھوٹا سیف اللہ ہے، اور ایک آپ. جی 4 بہن بھائی ہو گئے. جنید کیسے باپ تھے؟ انہوں نے کس طرح پالا، کیسے پیار دیا؟ اچھا مجھے لگتا نہیں جنید غصہ ہوتا ہوگا اتنا، نہیں کیا غصے ہوتے تھے جنید؟ بتائیے ذرا اس کے بارے میں. بالکل حنیف بھائی جیسے آپ نے بھی کہہ دیا، وہ ان کو غصہ نہیں آتا تھا. وہ کسی بھی چیز میں اگر ان کو سمجھانا ہوتا تھا تو وہ پیار سے آ کے سمجھاتے تھے. صحیح. غصہ کبھی نہیں کرتے تھے. اور کیونکہ میری امی جو ہیں وہ تھوڑا سا غصہ کیا کرتی تھی، کسی ایک کو تو غصے والا ہونا چاہیے نا گھر میں. چاہیے. تو اس کے بعد بھی آ کے ہمیں بابا آ کے امی سے جب ڈانٹ پڑ جاتی تھی اور ہم بیٹھے ہوتے تھے تب بھی وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ کے کہتے تھے یار تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھنا ہے بس. تو ان کا یہی طریقہ تھا کہ بس یار میں جب کراچی میں ہوں، گھر میں ہوں، میرے ساتھ آ کے بیٹھ جایا کرو، مجھ سے کوئی بھی سوال ہو، کوئی چیز فرمائش ہو، مجھ سے کرتے رہا کرو، مجھ سے پوچھتے رہا کرو. وہ انہوں نے ہمیں اسی طرح ہمیشہ رکھا کہ جیسے ایک دوست کے آپ فیل کرتے ہو، دوست کی طرح اپنے بچوں کو بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. کیونکہ انہوں نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کبھی فورسفلی کبھی کوئی چیز نہیں. میں آپس میں سننے والوں کے لیے بھی کچھ شاید اس میں فائدہ ہو کہ جب ہم بڑے ہوئے تھے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے اسکول کا ٹائم بھی، اس وقت ہم صحیح طریقے سے نماز وغیرہ کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے. ہاں بچہ ہوتا ہے، اس کو نالج اتنی نہیں ہوتی. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اکثر وہ آ کے پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھی. تو انہوں نے صرف ہمیں ایک بات بتائی تھی کہ کچھ بھی ہو کبھی اس میں سے جھوٹ نہ بولنا. اگر سگریٹ پی ہو یا کوئی ایسی چیز کی ہو بہت اچھی تو مجھے اگر جھوٹ نہ، مگر جو بھی ہو مجھے صاف صاف بتا دینا. جھوٹ بولو گے تب میرا دل اور دکھے گا. تو اگر ہم کہتے تھے نہیں بابا ابھی تک نہیں پڑھی نماز، تو وہ اس میں یہ نہیں کہتے تھے کہ کیوں نہیں پڑھی یا میں تمہیں بول کے گیا تھا پڑھو. اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹائم ہے اب پڑھ لو. تو اس طرح انہوں نے ایسے ڈسکریج نہیں ہوتا بچہ، ڈسکریج کبھی نہیں کیا. اور وہ پیار محبت والا اتنا ان کا زیادہ، اور وہ جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے تو وہ اتنا اندر سے فیل ہوتا تھا کہ یار ہم ان کی بات نہیں بھی مان رہے تب بھی وہ ہمیں اتنے پیار سے اور کوئی ڈانٹ نہیں رہے تو پھر بندہ فوراً سے وہ چیز خود ہی کر لیتا ہے.
बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बच्चे को जो चीज़ खास तौर पे दीन की बात अगर बहुत प्यार से नरमी से समझाई जाए तो बच्चा मान जाता है। व्यूअर्स, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आरिफ वाजिद साहब ने, पीछे सीट पर नज़र आ रहे होंगे आपको। आरिफ साहब जो हैं जुनैद जमशेद साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनकी नातें हम ये बड़ी ही खुश अलहानी से पेश करते हैं। हनी भाई, बाबा की मुलाकात, इनकी बाबा से मुलाकात हुई। अच्छा। मैं चेंज ही उनकी वजह से हूँ। दीन की तरफ जो ज़्यादा शौक हुआ है वो उनको देखकर और उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर हुआ है। मैं माशाल्लाह आलिम बन रहा हूँ इस वक्त दारुल उलूम कराची में, मेरे 5 साल हो चुके हैं, मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। माशाअल्लाह। हम इस वक्त व्यूअर्स जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ और जुनैद जमशेद साहब की आखिरी आरामगाह तक जाएंगे और फातिहा ख़वानी करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलाम जो जुनैद जमशेद पढ़ते थे वो आप हमें सुनाइए। वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमान दी की, ज़माना बहुत ही अजीब आ रहा है। मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा जुनैद आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे सुभान मदीना। सफ़र में बंदे की पहचान होती है। मैंने जुनैद जमशेद के साथ ट्रैवल भी किया है। इतनी बेहतरीन कंपनी थी जुनैद जमशेद की कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मेरी जो बेतकल्लुफ़ी थी, मैंने 3 दफ़ा प्रैंक किए हैं जुनैद जमशेद के साथ। तीसरा प्रैंक अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो टेप्स मुझे अभी मिल नहीं रही हैं। और यूट्यूब और फेसबुक पेज पे मेरे, जिसका नाम हनीफ राजा है, दुनिया देखती है वो, और बड़े मिलियंस में व्यूज़ हैं। ये प्रैंक किया था मैंने जमजमा वाली आउटलेट पर, और जब ये जे डॉट नहीं था, जब सिर्फ जुनैद जमशेद के नाम से था। आपको पीछे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। ये दूसरा प्रैंक किया था मैंने अलादीन पार्क के सामने, एक आउटलेट शुरू किया था जुनैद ने, वहाँ पर। मैंने एक्चुअली जुनैद के साथ 3 प्रैंक किए हैं। पहला प्रैंक किया था प्रोग्राम कैसा में, जो 1996 में पाकिस्तान के पहले प्राइवेट चैनल NTM पर शुरू हुआ था। वो कहता था यार तुझे मैं ही मिलता हूँ, और हंसता था बाद में जुनैद। एक तो नहीं भाई मुझे याद है, वो जो बाबा की जो दुकान के बाहर शॉप वाला प्रैंक, जी जी, वो तो मैंने जे डॉट वाला ना, जी जी, वो तो बहुत मशहूर है। ये उसकी ओपनिंग हो रही थी उस आउटलेट की जो उसके सामने अलादीन पार्क के सामने खुला था। जी। तो उसने कहा हनीफ तुमने आना यार, कल इस टाइम तुम आ जाओ, और रमज़ान का महीना था तो तरावी के बाद आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं पहुंच गया, लेकिन मैं उसके सामने नहीं आया जुनैद के पहले अपनी टीम भेज दी और वो प्रैंक किया। और क्या उसके व्यूज़ उस वक्त भी, जब वो टीवी पे ऑन एयर हुआ, ARY पे ऑन एयर हुआ था छुप छुपाटे में, और वो हमने 100 दफ़ा तो रिपीट किया होगा। तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे जुनैद जमशेद की। उसकी बातें याद आती हैं, आंखें भर आती हैं, दिल भर आता है। इस वक्त कोई बेहतरीन सा कलाम वो सुनाइए जुनैद जमशेद का, जो सब लोग सुनते रहे हैं हमेशा और सुनना चाहते हैं। मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल सुभान अल्लाह। बदल दे, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। मैं वहदत इला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे। सुभान अल्लाह। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। एक जो चीज़ मुझे हमेशा से पूछने का शौक था कि एज ए पर्सन बाबा कैसे थे? जुनैद जमशेद एक ओरिजिनल इंसान थे।
اس میں کوئی دوغلاپن نہیں تھا. دیکھیے ویسے تو ہر جانے والے کے لیے دنیا اچھی بات کرتی ہے اور حکم بھی یہی ہے ہمارے دین کا کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے اچھی بات کریں, ٹھیک ہے نا. اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میں نے جتنا جنید کو دیکھا, میں نے سفر کیا ہے, ساتھ کھانا کھایا ہے, اور یہی حدیث کہتی ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہو, جس کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا ہو, تو آپ کو پہچان ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ڈبل اسٹینڈرڈ تھا ہی نہیں جو میں نے دیکھا. بہت رحم دل, بہت ہیلپ فل اور انکریج کرنے والا اور موٹیویٹ کرنے والا. جتنے اور آرٹسٹ تھے اس فیلڈ کے, جو والی فنکشن فیلڈ ہوتی ہے نا ورائٹی شوز کی, ان میں سے کسی نے اگر اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے, جنید کو بلایا ہے اوپننگ کے لیے, تو جنید فوراً پہنچ جایا کرتے. اب جو سوال کر رہا ہوں وہ معذرت کے ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے غمزدہ کر دے, لیکن وہ ویورز تک بھی آپ کے جذبات پہنچانے ضروری ہیں. جب آپ کو پتہ چلا کہ جہاز کرش ہو گیا ہے اور اب آپ کے والد صاحب اور ہمارے پسندیدہ بھائی دوست جنید جمشید اس دنیا میں نہیں رہے, تو کس طرح خبر ملی, کیا ریئیکشن؟ یہ تو ارے بھائی بہت ہی میں نے معذرت پہلے ہی کر دی آپ نے ہے. صحیح کہا. اور ہمیشہ اس کو سوچ کر بھی وہ ابھی بھی, کیونکہ وہ ساری جو پکچرز ہیں میرے بھی ذہن میں ہیں. مجھے رخت اگر آپ ابھی بھی اس کا پوچھیں گے تو مجھے فوراً سے ویسی ہی فیلنگز اندر شروع ہو جاتی ہیں آنا, اور رونے والی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں اور سیف جو تھے, میرا چھوٹا بھائی جو ہے, ہم کمرے میں بیٹھے تھے, ہمیں شاید 2 یا 3 بج رہے تھے. تو امی جو ہیں وہ بابا کے لیے, کیونکہ ان کا فون آیا تھا ان کو کہ میں امی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا, کیونکہ ہم بابا کا نا بہت انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ کب گھر آ رہے ہیں, کب کراچی آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہوا کرتے تھے اور ان کے وقت کوئی نہ کوئی سفر ہوتے تھے. تو ہم ان سے کہتے تھے کہ جب بھی آپ آ رہے ہوں کچھ ٹائم گھر پہ ضرور گزاریں. تو وہ کہا کرتے تھے ہاں کھانا گھر میں اچھا ہوگا میں ضرور آ جاؤں گا مذاق میں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں آ رہا ہوں اور میں کھانا گھر پہ ہی کھاؤں گا. تو امی اس وقت گئیں, جا کر انہوں نے ان کو, کیونکہ میرے خیال میں شاید ونٹرز کا شاید ٹائم تھا, تو وہ کینو وغیرہ لے کر آئی تھیں, اسی وقت گھر لے کر آئی تھیں. تو جیسے ہی آئیں تو ایک دم سے ان کی ایک چیخ کی آواز سنی ہم نے, اور میں اور سیف سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بس فوراً سے چلایا کہ بابا کا پلین کریش ہو چکا ہے. تو وہ اس ٹائم پہ پھر اس کے بعد تو پھر وہ جو کئی 10-15 دن تو میرے اب میموریز میں ہی نہیں وہ فٹ ہوتی, کیونکہ میں خود اتنا اپسیٹ تھا کہ میرے ذہن میں وہ ٹائم یاد نہیں آتا. السلام علیکم یا اہل القبور. بابر بھائی, کیونکہ افطار کا وقت قریب ہی آ رہا ہے تو کچھ افطار تقسیم کرتے ہیں. جی جی نہیں بھائی بالکل. سر افطار کا وقت ہو گیا ہے, جی بھائی, تو افطار کرتے ہیں, دعا مانگ لیتے ہیں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. بسم الله وعلى بركة الله. الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله